دشمنی کی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. اب سر پیٹ کے رونا شروع کیا ان کے لیے. وہ سر پیٹ کے رو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا ساری زندگی تو دشمنی کی, اب مرنے کو روز رو رہے ہو تو ساتھ زندگی بھر تو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکے. زندگی بھر تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. لہٰذا ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ جتنا ہم روتے جائیں گے اس بڑا نام ہوتا ہے. بات ہو جائے, کیونکہ اگر ہوتا ہے کبھی آپ کا کوئی کسی مولانا سے کہہ دو کہتا ہے حدیث موجود ہے, ہم کیا حدیث رسول کی موجود ہم کیا کریں. تو پہلی بات تو یہ کہ حدیث اگر مخالف قرآن ہے تو ہرگز کو ماننا نہیں ہے, اسی بات کو مان دینا ہے. زیادہ گفتگو ہو جائے اس پر دو جملے بہت ہی مشہور اور محترم شخصیت نے حدیث کی ہے. ان سے یہ حدیث صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم روتے ہو تو میت پر عذاب ہوتا ہے, تم روتے تو میت پر عذاب ہوتا ہے. تو جب عالم اسلام کی شخصیت اور بہت اہم شخصیت ام المومنین کی خدمت میں یہی بات پیش کی گئی. ام المومنین سے جب بات کہی گئی کہ سارے حدیث آپ کا بھائی پیش کرتے ہیں, انہیں کے بھائی کی حدیث تھی, آپ کے بھائی حدیث پیش کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں رسول نے ارشاد فرمایا ہے, رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روئے گا تو میت پر عذاب ہوگا. تو ام المومنین کے جملے مشکاۃ شریف میں موجود ہے. مولانا سے مشکاۃ شریف میں ام المومنین کے جملے موجود ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا بھلا کرے میرے بھائی کا. ابھی ان کے جملے تھے, خدا بھلا کرے میرے بھائی کا. یا تو وہ رسول اللہ کے ارشاد بھول گئے یا سمجھ نہیں پائے گا. ام المومنین کے جملے ہیں مشکاۃ شریف میں. آپ نے ارشاد فرمایا جو حدیث پیش کی گئی تو نے کہا خدا بھلا کرے میرے بھائی کا کہ یا تو بھول گئے یا سمجھ ہی نہیں پائے گے رسول نے کیا کہا ہے. انہوں نے فرمایا ام المومنین نے کہ یہ بہت جو رسول اللہ نے فرمائے تھے کہ جب ایک یہودی مرا تھا اس کے گھر والے رو رہے تھے, اس پر رسول نے فرمایا تھا کہ یہ رو رہے ہیں میت پر عذاب ہو رہا ہے, یہ رو رہے ہیں میت پر عذاب ہو رہا ہے. تو یہ بات مسلمانوں کے لیے نہیں کہی گئی تھی بلکہ یہودیوں کے لیے کہی گئی. سلمان کر رہا فطرت سے تھا. ارے آپ کہتے ہیں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ صاحب رونا جو ہے, صاحب آپ جو سال کا پہلا دن مناتے تو رو کر, یہ صاحب تو بڑی منوسیت ہے. بہت معلوم چیز پیش کرنا چاہتا کہ سال کا منوسیت آپ سال کی ابتدائی منوسیت سے کرتے ہیں. زیادہ خوشی منائی تھی پہلے دن تاکہ پورا سال خوشی کو گزرے. یہی مسجد پیش سنیے جہاں تک آواز نہیں جا رہی سنے گی مسجد کیا کہہ دیا کہ ایسا اسلام کا سال کا پہلا دن ہے, محرم تو پہلے آ گئی ہے. تو آپ بات دیتے ہیں کہ صاحب آج تو خوشی کا دن ہے کیونکہ اسلام کا سال کا پہلا دن ہے, لہٰذا خوشی منائیے تاکہ پورے سال آپ کو خوشی ملے. اور پہلے دن آپ روئیں گے تو پورا سال روتے گزرے گا. یہ بات نہیں کہنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جاتی ہے کہ سال کا پہلا دن ہے اور آپ رو کا منوسیت پہلا دن ہے, لہٰذا خوشی منائیے, عید منائیے, وہی دوسروں کو بات دیجیے تاکہ جب پہلا دن خوشی میں گزرا تو پورا سال خوشی میں گزرے. تو چلیے ہم نے مانا کہ پہلا دن اگر خوشی میں گزرے ہنستے ہوئے تو پورے سال ہنسیں گے. پہلا دن اگر سال کا کہتے رہتے ہوا تو پورے سال کہتے رہ جائیں گے. تو یہ منطق اس وقت میں رہنا چاہیے جب دنیا میں آئے. ابھی یہ ہونا چاہیے کہ جب دنیا میں آئے کوشش کیجیے کہ بچہ ہنستا ہوا آئے.
روئے تو مردہ ہے، اگر نہ روئے تو مردہ ہے، تو اس کا مطلب زندگی کی ابتدائی رونے سے ہوتی ہے، زندگی کی شروعات کی رونے سے ہوتی ہے. اور ہندو شاعر نے جو عمدہ شعر کہے ہیں جو آپ کے سامنے زندگی دیتے کہتا ہوں، ماتھر لکھنوی ہندو شاعر پرشاد ماتھر لکھنوی، ان کے لکھنؤ کے مشہور ہندو شاعر، ان کی مجھے روایت یاد ہے، بچپن میں بھی سنی تھی مگر مجھے ہٹ ہو گئی، میرے ذہن کو نقش ہو گئی، لیکن آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت پہلے میں سنی تھی میں نے، لیکن مجھے یاد آئے گی کہ یہ آنکھ نہیں ہے، بجلی ہے. ماتھر لکھنوی، یہ آنکھ نہیں ہے، بجلی ہے، یہ اشک نہیں ہے، موتی ہے. ماتھر لکھنوی ہندو شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ آنکھ نہیں ہے، بجلی ہے، یہ اشک نہیں ہے، موتی ہے. ابھی ہندو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ آنکھ نہیں ہے، بجلی ہے، یہ اشک نہیں ہے، موتی ہے. ارے جو چیز ہو فطرت میں شامل وہ بھی کہیں بدعت ہوتی ہے. یہ آہ نہیں ہے، بجلی ہے، یہ اشک نہیں ہے، موتی ہے. جو چیز ہو فطرت میں شامل وہ بھی کہیں بدعت ہوتی ہے. ارے انسان کی ولادت اور قضا، ہندو شاعر کہہ رہا ہے کہ انسان کی ولادت اور قضا دونوں میں ہی غم ہے جلوہ نما. انسان کی ولادت اور قضا دونوں میں ہی غم ہے جلوہ نما. آتا ہے تو خود وہ روتا ہے، جاتا ہے تو دنیا صحیح نہیں رہے گا کہ تلاوت اس کے بعد بٹھانا ہو تو سورہ کوثر. دیکھیے قرآن مجید کی خصوصیت، قرآن موجودہ موجودہ ہر موجودہ ہے. اس کے تمام موجودوں میں ایک بہت عظیم موجودہ یہ ہے، وہ ہے قرآن مجید کی پیشین گوئیاں. قرآن مجید کی پیشین گوئیاں، پیشین گوئیاں پروفیسری. آپ دیکھیں گے ابھی کوئی اخبار ہوتا ہے جو نکلتا ہے تو ہر ساتھ پہلے دیکھتے کہ زندگی کا حال آگے کیا کرتا ہے، لوگوں نے کیا پیشین گوئی کی آگے، اور سبھی جھوٹ ثابت ہوتا ہے، کبھی ثابت نہیں ہوتا. لیکن قرآن مجید کی خصوصیت کیا ہے کہ ایسے وقت قرآن مجید کی پیشین گوئی کی ہے ادھر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آگے ایک چیز کبھی ہو سکتا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اس وقت قرآن پیشین گوئی یہ نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کہہ دوں کہ جو ابھی سورج نکلا ہوا ہے شام کو ڈوب جائے گا، جو شام کو سورج ڈوبے تو میری پیشین گوئی کیسی پوری، اور جو سورج شام کو ڈوبے گا تو دیکھیے صبح نکل آئے گا، اور جب صبح سورج نکلے تو میں کہوں گا دیکھیے پیشین گوئی کیسی سچی سال میں نے کہا تھا سورج نکلے کا نکلا تو کوئی بچہ بھی اسے پیشین گوئی نہیں مانے گا، کوئی بچہ بھی اسے پیشین گوئی نہیں مانے گا. پیشین گوئی مانی ہے کہ آگے کا حال بیان کرنا، آنے والے زمانے کا حال بیان کرنا، اس کو کیسے پیشین گوئی. تو اب آپ دیکھیے تو قرآن مجید نے ایسی پیشین گوئیاں کی ہیں تو اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بات ہو سکتی. میں جلدی سے مثال سامنے دے کر بہت جلدی کہ قرآن نے فرمایا، اعلان کیا کہ سجو سب الجم ہو اور یہ رسول گھبرائیے نہیں، جو آپ کے سامنے لاکھوں موجود ہے دشمن، یہ دشمن جو لاکھوں موجود ہیں سب کا شکست ہوگی اور یہ سب پیٹ پھلا رہا اور پتا یہ کب رہا تھا، یہ اس وقت رہا جب رسول اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک 70 سال کے بوڑھے درا کے مطالعے تھے.
ایک خاتون جناب خدیجہ تھی، ایک غلام زید بن حارثہ تھے، اور ایک 10 کا بچہ تھا مولا علی۔ یعنی ظاہر بیان میں دیکھا جائے تو کتنی کمزور طاقت، ظاہر بیان میں طاقت تھی نہیں کیونکہ ایک بوڑھے 70 سال کے بوڑھے جناب بتارے بڑھاپا میں کمزوری، خاتون جناب خدیجہ خاتون بھی کمزوری کے علاوہ، ایک غلام زید بن حارثہ، غلام کے زمانے بہت کچھ لے تھے اسے تھے وہ بھی کمزور، دوسرے 10 کا بچہ بچپنا بھی کمزوری کے علاوہ، یعنی سوائے کمزوری کے کوئی ظاہر طاقت تھی نہیں۔ بہت توجہ چاہوں رسول اللہ کے پاس سوائے کمزوری کے کوئی طاقت تھی ہی نہیں، ظاہری بات کہ ظاہری کوئی طاقت تھی نہیں۔ اس وقت قرآن نے کہا یہ رسول گھبرائیے کہ جو لاکھوں